پاکستان سپر لیگ 2023 کے ٹاپ وکٹ ٹیکر عباس افریدی کو پاکستان کے اسکواڈ میں شامل نہ کرنے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ البتہ ان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پاکستان ٹیم میں شمولیت کا جو امکان ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ عباس افریدی جو کہ پاکستان کے موجودہ بولنگ کوچ عمر گل کے بھانجے ہیں، حالیہ پاکستان سپر لیگ 2023 میں وہ انتہائی شاندار فارم میں دکھائی دیے۔ سب سے زیادہ 23 وکٹیں حاصل کیں اور ان کا جو اسٹرائک ریٹ تھا وہ انتہائی شاندار بلکہ کسی حد تک ناقابل یقین تھا۔ ہر 10ویں گیند پر وکٹ حاصل کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فی وکٹ کے لیے اوسطاً 16 رنز دیے، جو کہ محض احسان اللہ کے بعد ٹاپ بولرز میں کسی بھی فاسٹ بولر کا بہترین ایوریج تھا۔ اس کے علاوہ تمام اسپنرز میں صرف احسان اللہ اور راشد خان ہی ان سے آگے نکل سکے، وکٹوں کے اعتبار سے سب سے آگے رہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر شاندار کارکردگی کے باوجود عباس افریدی کو پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ حالانکہ اوسط لیول کی کارکردگی پر نسیم شاہ سلیکٹ ہوئے، اس کے علاوہ افتخار احمد کو برقرار رکھا گیا، ان کی کارکردگی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، طیب طاہر کو موقع دیا گیا، تو عباس افریدی کو شامل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہاں پر ایک تو بات یہ کہ افتخار احمد کو تجربے کی وجہ سے اور طیب طاہر کو بیٹنگ صلاحیت کی وجہ سے لیا گیا ہے، اور نسیم شاہ کو پاکستان ٹیم کے لیے سابقہ ان کی کارکردگی رہی ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے، اس وجہ سے انہیں سلیکٹ کیا گیا۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ عباس افریدی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹاپ وکٹ ٹیکر، ایون کہ سابق ٹیسٹ پلیئر مدثر نذر نے بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے، جو کہ پاکستان کرکٹ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور آئی سی سی کی اکیڈمی کے ہیڈ ہونے کے علاوہ پاکستان کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے بھی ہیڈ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عباس افریدی کو پاکستان ٹیم میں شامل نہ کرنے پر حیران ہیں کہ کس طرح اتنی بڑی اور اتنی آؤٹ کلاس کارکردگی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی وجوہات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عباس افریدی کی اگر کارکردگی دیکھیں یا اس کے مقابلے میں ہم جو پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں، فرض کریں احسان اللہ ہوئے ہیں، تو احسان اللہ نہ صرف پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، بلکہ اس سے پہلے قائد اعظم ٹرافی میں شاندار کارکردگی دکھائی تھی، 6 زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان ون ڈے کپ میں ان کی کارکردگی شاندار رہی تھی۔ تو اوورآل ان کو جہاں جہاں موقع مل رہا تھا وہاں پر وہ پرفارم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک فلو بنا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی ایک دھاک بٹھا دی تھی۔ لیکن عباس افریدی کے ساتھ بہرحال یہ مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں ایک تو گزشتہ جو سیریز کھیلی گئی ہیں نیشنل T20 کپ میں صرف 3 میچز کھیلنے کا موقع ملا، ایک سیمی فائنل کھیلا، ایک فائنل کھیلا اور ایک جو تھرڈ لاسٹ میچ تھا۔ ایک میچ میں انہوں نے اچھی بولنگ کرائی جو نیشنل T20 کپ کے میچز تھے، اور اس کے علاوہ ان کی جو کارکردگی رہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو 3 میچز کھیلے ہیں، بلوچستان کے خلاف 3 وکٹیں حاصل کی تھیں 20 رنز دے کر، سیمی فائنل میں نادرن کے خلاف 38 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی تھی T20 میچز میں، اور اس کے علاوہ فائنل میچ میں وہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے، 23 رنز دیے تھے۔ تو ان کی کارکردگی نیشنل T20 کپ میں کوئی آؤٹ کلاس نہیں رہی تھی۔ البتہ پاکستان سپر لیگ میں وہ آؤٹ کلاس کارکردگی اور خلاف توقع کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے، جس کی وجہ سے ان کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر افغانستان کے خلاف سیریز میں پاکستان کی موجودہ بولنگ لائن میں کوئی کھلاڑی بڑی کارکردگی نہ دکھا سکا، خاص طور پر جن نوجوان پلیئرز کو یا نئے پلیئرز کو موقع دیا جا رہا ہے، تو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں جہاں شاہین شاہ افریدی اور حارث روف کا کم بیک ہوگا، وہاں پر عباس افریدی کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ جن پلیئرز کو موقع دیا گیا ہے، پاکستان سپر لیگ کے جو ٹاپ پرفارمر تھے، زمان خان ہیں، پاکستان سپر لیگ کے نہ صرف اس سیزن میں بلکہ گزشتہ سیزن میں ان کی کارکردگی شاندار رہی تھی، اور شاہین شاہ افریدی کا کم بیک ہوگا، احسان اللہ کو موقع دیا گیا ہے، ان کی کارکردگی دیکھنا ہوگی افغانستان کے خلاف۔ تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ان 2 بولرز کو برقرار رکھا جائے یا پھر عباس افریدی کو موقع دیا جائے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ورلڈ کپ 2023 سے پہلے بلکہ اس دوران پاکستان اپنے پلیئرز کا 25 سے 30 جو پلیئر ہیں ان کا پول تیار کر لیا جائے، تاکہ روٹیشن پالیسی کے تحت تمام کھلاڑیوں کو موقع دیے جائیں۔ کسی کو ون ڈے فارمیٹ کھلایا جائے، کسی کو ٹیسٹ کھلایا جائے، کسی کو T20 کھلایا جائے۔ تو اس کے حوالے سے ایک جو اہم چیز یہ ہے کہ عباس افریدی جن کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں موقع دیا جائے۔